ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور تمام محامد و محاسن اس اللہ رب العزت جل مجد الکریم کے لیے ہیں جس اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ مولا کریم جل مجدہ آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم اور ثابت رکھے۔ آج کی یہ مبارک محفل نورانی تقریب سعید ماہ ربیع الاخر کی 11ویں شب میں منعقد ہو رہی ہے۔ آج کی رات وہ خاص رات ہے جو حضرت غوث الثقلین غوث العظم پیران پیر دستگیر محی الدین ابو محمد الشیخ السید عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کی رات ہے۔ آپ کا وصال مبارک 11 ربیع الاخر کو ہوا اور آپ کا عرس مبارک ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو پوری دنیا میں آپ کے ارادت مند عقیدت مند پوری دنیا میں آپ کی یاد میں محافل کا اہتمام اور انعقاد کرتے ہیں اور آپ کی روح مبارک کو عرس مبارک کی محفل منعقد کر کے ہدیہ عقیدت اور ارمغان محبت پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ آج کی محفل عزیز گرامی
جناب محمد رمیز صاحب قادری اتاری، جنہوں نے آج کی محفل کا اہتمام اور انعقاد کیا، اور ان کے جملہ برادران گرامی مغفور کی روح کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرما کر اخلاص کے ساتھ انہوں نے اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے محفل کا اہتمام کیا۔ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر تمام برادران کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ محفل چونکہ ربیع الاخر کی 11ویں شب میں منعقد ہو رہی ہے، اس مہینے میں 11ویں شریف منعقد ہوتی ہے، اسے بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں، اس لیے کہ اسی مہینے کی 11 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا تھا، لہذا اس مہینے میں جو 11ویں شریف ہوتی ہے وہ عرس مبارک کی نسبت سے اسے بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کی حقیقت کیا ہے اور یہ محفل کیوں منعقد کی جاتی ہے۔ 11ویں شریف کے جو تقریب ہوتی ہے، اس کے 3 نام ہیں عمومی طور پر۔ ایک اسے محفل 11ویں شریف کہتے ہیں، دوسرا اس کا نام ہے ختم غوثیہ، تیسرا نام ہے اس کا ختم قادریہ۔ اور جو ربیع الاخر میں 11ویں شریف منعقد ہوتی ہے، عرس غوث الثقلین کے نام سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ 11ویں شریف کی محفل کی جاننا چاہیے اور سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے غوث الاعظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ چاند مہینے کی 11 تاریخ کو درس قرآن و حدیث کی ایک محفل منعقد کرتے تھے، جس میں اجتماع کی کیفیت مختلف سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ آپ کی اس ماہانہ محفل میں 70,000 کے قریب لوگ ہوتے تھے، اور قرآن مجید کا درس دیتے، دین کی تبلیغ، دین کے مسائل بیان فرماتے، بعد میں حلقہ ذکر ہوتا، اور پھر دعائے خیر کے بعد دسترخوان بچھ جاتے تھے اور اعلیٰ قسم کا کھانا جو ہے اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ اور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ کھانا میں نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے کھلا رہا ہوں۔ یہ جو دسترخوان سجا ہے اور اس پر کھانا لگایا گیا ہے، حضرت غوث پاک فرماتے تھے کہ یہ حضور کی طرف سے ہے، میں اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کھانا کھلا رہا ہوں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ جب غوث الاعظم کا وصال بھی 11 تاریخ کو ہوا، اب ان کے وصال کے بعد وہ جو حضور کے نام پہ ساری زندگی لنگر پکایا اور لوگوں کو کھلایا، اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ اب اسی تاریخ پر غوث اعظم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے لنگر شریف پکایا جا رہا ہے، اسے 11ویں شریف کہتے ہیں۔ یہ بات جو میں نے آپ کو بیان کی ہے،
یہ عقائد کی مشہور کتاب ہے نبراس، شرح عقائد۔ یہ درس نظامی میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے تمام مکاتب فکر کے مدارس میں۔ اس کا حاشیہ لکھا ہے علامہ برخوردار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ انہوں نے نبراس کی شرح کے میں یہ بات لکھی کہ غوث اعظم ساری زندگی 11 تاریخ کو جو محفل ذکر کرتے تھے، درس قرآن کا اہتمام کرتے تھے اور پھر حضور کی طرف سے کھانا کھلایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی جزا دی ہے کہ ہر مہینے کی 11 کو غوث پاک کا لنگر پک رہا ہے۔ اور اس پر دلیل قرآن مجید کی آیت کریمہ سے لائے کہ اللہ کریم نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بندہ جب ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب وہ اس کا وصال ہوتا ہے تو اس کی ذکر کی جزا اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ اس کے نام کا پھر چرچا کرتا ہے۔ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں سیدی اعلیٰ حضرت نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی آیت کریمہ جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے چرچے کروں گا۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جیسے اولیاء کاملین ہیں، ان کی زندگی اللہ کے ذکر سے عبارت ہوتی ہے۔ جب وہ دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے چرچے کرتا ہے۔ وہ جو ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا تھا اس کی جزا اس صورت میں ملتی ہے کہ ان کا چرچا پھر ہوتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اور 11ویں شریف کی حقیقت جان لینے کے بعد یہ ہے 11ویں شریف کی محفل، اور ختم غوثیہ بھی کہتے ہیں، ختم قادریہ بھی کہتے ہیں، 11ویں شریف بھی کہتے ہیں، اور اس مہینے میں جو 11ویں شریف ہے اسے عرس غوث الثقلین کہتے ہیں۔ 11ویں شریف کی حقیقت سمجھ لینے کے بعد اب جس عظیم ہستی کی یاد میں آج ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کروں گا کہ آپ کی ولادت باسعادت 470 ہجری میں ہوئی۔ 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کا وصال ہوا ہے 561 ہجری میں۔ چوتھی اور 5ویں صدی ویسے بھی تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ 2 صدیاں جو ہیں یہ اسلام کے غلبے کی صدیاں تھیں۔ پوری دنیا پہ اسلام کا رعب اور دبدبہ جو ہے وہ چھایا ہوا تھا، اور یہ 5ویں صدی ہجری میں تو غوث اعظم پیدا ہوئے 470 ہجری میں، اور 561 ہجری 6ٹھی صدی ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ 91 برس کی عمر پائی ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ اور آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ فارسی کا ایک شعر ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں جو مرتبہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ حضور کی امت کے تمام ولیوں میں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بعد جتنے بھی ولی ہیں حضور کی امت کے، ان تمام اولیاء میں وہ مقام سرکار غوث پاک کا ہے رضی اللہ۔ جس طرح نبوت ایک منصب ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے۔ پورے نبیوں کے گروہ میں، گروہ انبیاء میں میرے آقا کریم افضل ہیں، اور تمام اولیاء میں غوث اعظم افضل ہیں رضی اللہ، کیونکہ یہ
نبوت ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک عہدہ اور ایک منصب ہے۔ ہر امت میں ولی ہوتے رہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کاملین کی عظمت اور شان بیان فرمائی۔ جس طرح نبوت کی عظمت قرآن نے بیان کی کہ نبیوں کو جو درجے اور جو مراتب عطا کیے، جو عزتیں عطا کی، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ میں فرمایا ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اور پھر انبیاء کرام کے تذکرے قرآن مجید میں جا بجا موجود ہیں۔ اسی طرح ولایت ایک منصب و عہدہ ہے، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرمایا۔ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس متذکرہ آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، دنیا کی زندگی میں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ یہ اولیاء اللہ، ولی اللہ کی جمع ہے۔ جیسے نبی کی جمع انبیاء ہے، اسی طرح ولی کی جمع اولیاء ہے۔ یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار، بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں، دنیا کی زندگی میں ان پر کوئی خوف نہیں، اور قیامت کے دن انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ نبی اللہ کا معنی ہے اللہ کا نبی، اور ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کا ولی۔ معلوم یہ ہوا کہ نبوت بھی ایک منصب ہے، ولایت بھی ایک منصب ہے۔ ہر امت میں ولی ہوئے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی امت میں بھی قیامت تک ولی ہوتے رہیں گے۔ ولیٌ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل کے معنی دیتا ہے۔ ولیٌ کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا۔ یہ صفت مشبہ ہے اور بمعنی اس میں فاعل۔ ولیٌ کا معنی ہے قریب ہونے والا، اللہ کے قریب ہونے والا، یعنی اللہ کے بندوں میں سے وہ اولیاء اللہ، وہ بلند مرتبہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے، بخاری شریف میں بیان کیا گیا کہ اللہ کا قرب حاصل کیسے کرتے ہیں اولیاء، انہیں اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ یہ باتیں غور سے سننے والی، سیکھنے والی ہیں۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ یعنی جو فرض عبادتیں ہیں، نماز فرض ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے بعد روزہ فرض ہے، روزے کے بعد حج فرض ہے۔ جو فرائض ہیں تو فرائض کی پابندی کرتے ہیں، اور فرائض کی جب پابندی پر کاربند ہو جاتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، اس کے بعد پھر نفلی عبادت کی طرف رغبت کرتے ہیں، اور وہ رغبت بڑھتے بڑھتے کثرت نوافل پہ جا کے پہنچ جاتی ہے۔ پھر تہجد کے نفل پڑھ رہے ہیں، اشراق اور چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب کے بعد اوابین کے نفل پڑھ رہے ہیں، وضو کیا ہے تو تحیۃ الوضو کے نفل پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آئے ہیں تو تحیۃ المسجد کے نفل پڑھ رہے ہیں۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ اللہ کا قرب اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک بندہ فرائض کی پابندی کرنے کے بعد نفلوں کی کثرت نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو نفل نہیں پڑھتے اور لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بھی نفل نہیں پڑھتے
اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ نفلی باتوں کے کوئی پوچھا جائے گا کیا ضرورت ہے نفل پڑھنے کی، چھوڑ دو نفل پڑھنا۔ لیکن بخاری شریف کی جو حدیث قدسی میں نے آپ کو سنائی ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت ضروری ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، نفلوں کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا ولی جو ہے۔ اور پھر یاد رکھیے جس طرح وہ فرائض کی پابندی جب اللہ کا ولی جو ہے وہ کرتا ہے، پھر نفلوں کی کثرت کرتا ہے، تو جو بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے تو فرضوں کی پابندی سے ذات میں نور پیدا ہوتا ہے، اور نفلوں کی کثرت سے صفات میں نور پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ فرضوں کی پابندی، جو بھی بندہ فرضوں کی پابندی کرے گا تو فرضوں کی پابندی اس کی ذات میں نورانیت عطا کرتی ہے، اس کو نور حاصل ہوتا ہے، اور جب وہ نفلوں کی کثرت کرتا ہے تو نفلوں کی کثرت سے صفات میں نور پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کا ولی جو ہے اس کے چہرے پہ بھی نور ہوتا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھ کے گفتگو سنے تو دل پہ سکون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یعنی ان کی ذات میں بھی نور ہوتا ہے، ان کی صفات میں بھی نور ہوتا ہے۔ تو جس کسی نے بھی مقام پایا وہ نفلوں کی کثرت سے پایا، اور اس کے لیے رات کا جاگنا ضروری ہے۔ تہجد کی نماز جو ہے، میں پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ یہ بتا چکا ہوں کہ ہم سب پر 5 نمازیں فرض ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد جو ہے وہ فرض کے درجے میں تھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ نماز اتنی اہم ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں انہوں نے رات کو، دنیا سوئی ہوتی ہے، وہ مصلی بچھا کر اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بغیر نہ کوئی ولایت کے مرتبے پہ فائز ہو سکتا ہے، نہ اسے مراتب ملتے ہیں۔ یہ رات کا جاگنا ضروری ہے۔ جیسا کہ جماعت اسلامی کے 2 اسکالر ہیں، مولانا گلزار احمد مظاہری اور مولانا اسد گیلانی، دونوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے بزرگان دین۔ کیا نام ہے؟ بزرگان دین۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ سید عبد القادر جیلانی اس پائے کے متقی تھے کہ 40 برس انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور 12 سال غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، اور تہجد کے وقت تک پورا قرآن مجید ختم کر لیا تھا۔ یہ تواتر کے ساتھ یہ عمل کتنے سال رہا؟ 12 سال۔ 12 سال یہ عمل رہا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے تلاوت شروع کرتے تھے، تہجد تک پورا قرآن مجید تلاوت کر لیتے تھے، اور 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، دوسرے مسلک کے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، اور میں نے حوالہ اس لیے عرض کیا ہے کہ یہ ہے غوثیت معاب کا یہ مقام ہے۔ حضور غوث الثقلین پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ کس پائے کے عبادت گزار تھے کہ ان کی راتیں ذکر الہی سے روشن تھیں۔ تو لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، نفلوں کی پابندی اور کثرت جو ہے اس سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو اولیاء اللہ، ولی اللہ کا میں معنی بتا رہا تھا، اس کا معنی ہے کہ اللہ کے قریب ہونے والے، یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور ان کے کئی نام قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ اولیاء اللہ جو ہیں، بعض لوگوں کو بڑا اشکال ہے اولیاء اللہ کے حوالے سے، اور وہ یہ باتیں کہتے رہتے ہیں کہ تم ولیوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو، کیوں جاتے ہو ولیوں کے پاس۔ تو یہ میں دعوت غور و فکر دیتا ہوں
کہ یہ غور کریں ان آیتوں کے اندر، چند آیتیں میں تبرکاً عرض کروں گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ یہ اللہ کے بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، برگزیدہ بندے۔ پھر انہیں قرآن مجید میں محسنین کا نام دیا گیا۔ دیکھیے آیت کریمہ سنیے غور سے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت اگر تمہیں ملے گی تو محسنین کے پاس ملے گی۔ ہر کسی کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور یہ ملتی کہاں ہے؟ قرآن بتاتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو محسنین ہیں ان کے پاس اللہ کی رحمت ملے گی، ان کے قریب ہے اللہ کی رحمت۔ محسنین کون ہیں؟ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، جو احسان والا ہو اسے محسن کہتے ہیں، احسان والا۔ اور احسان ایک کیفیت کا نام ہے، احسان ایک کیفیت کا نام ہے۔ جیسا کہ حدیث جبریل جو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام سے سائل بن کر سوال کرتے تھے، میرے آقا جواب دیتے تھے، اور سوال اس لیے کرتے تھے تاکہ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے، یہ دین کا مسئلہ معلوم ہو جائے۔ اور جبریل آتے کس طرح تھے؟ ایک انسان کی شکل میں آتے تھے۔ جبریل نوری مخلوق ہے، لیکن انسان کی شکل میں آتے، اور ان کے بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام جیسے آپ نماز میں اتحیات بیٹھتے ہو نا، حضور اس طرح تشریف فرما ہوتے تھے، تو جبریل انسان کی شکل میں، ایک بندے کی شکل میں آتے تھے، حالانکہ نوری مخلوق ہے، لبادہ بشریت کے اوڑھ کے آتے تھے، اور کرتے کیا تھے کہ حضور کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ٹچ کر کے، مس کر کے بالکل ساتھ ہو کے بیٹھتے تھے۔ وہ سوال کرتے تھے، حضور جواب دیتے تھے۔ سوال اس لیے کرتے تھے کہ جتنے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سب کو مسئلے کا پتہ چل جائے۔ سوال جواب کر کے جب چلے جاتے تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجودین و حاضرین سے پوچھتے کہ اس بندے کو جانتے ہو، یہ کون تھا؟ تو حضرت جبریل امین نوری مخلوق ہیں، فرشتہ ہیں، وہ ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے۔ ان صحابی کا نام تھا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کی شکل میں آتے تھے۔ تو حضور صحابہ سے پوچھتے، یہ جو سائل تھا مسئلہ پوچھ رہا تھا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو صحابہ یہ کہتے تھے، حضور یہ دحیہ کلبی تھے۔ حضور فرماتے نہیں، دحیہ کلبی نہیں، یہ جبریل تھے، یہ جبریل تھے جو تمہاری تعلیم کے لیے سوال کرتے تھے۔ یہ حدیث جبریل تو کافی طویل ہے، لیکن اس میں سے جو موضوع سے متعلق ہے وہ حصہ میں لے رہا ہوں۔ سوال کیا کیا؟ مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے نا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان والوں کے اللہ قریب ہے۔ تو پوچھا حضور یہ احسان کیا ہے، تاکہ پھر پتہ چلے کہ محسنین کون ہیں۔ حضور نے فرمایا الاحسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم یکن، اگر یہ تصور و کیفیت ذہن میں نہیں غالب آتی تو پھر اتنا تصرف غالب کر لے کہ پھر اللہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے نا، اللہ تو دیکھتا ہے، پھر یہ تصور کرے۔ جس کو یہ تصور ذہن پر غالب آ جائے وہ ہے احسان والا۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے ولی ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ جیسا کہ میں ایک واقعہ سنا کر احسان کی کیفیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پنڈلی مبارک میں تیر لگ گیا۔ جب تیر پیوست ہو گیا تو وہ نکالنے میں بڑی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ، جب آپ نماز شروع کریں گے نا تو نماز کے دوران آپ تیر نکال لینا، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز شروع فرمائی، اور دوران نماز وہ تیر نکال لیا گیا،
اور جب سلام پھیرا تو دیکھا خون ہے. پوچھا یہ خون کیسے؟ کہا کہ نماز کے دوران آپ کا تیر نکال لیا گیا. جو بالکل احساس تک نہیں ہوا. یعنی اللہ کی ذات میں وہ مگن ہونا، یہ ہے احسان کی کیفیت. اور یہ پوری امت کے اندر ولایت کی تقسیم اللہ کریم نے کن کے سپرد کی؟ پوری امت میں ولایت کی تقسیم حضرت مولا علی کو قاسم بنایا گیا، قاسم ولایت. جس کسی کو ولایت ملی یہ منصب مولا علی کو عطا کیا گیا، قاسم ولایت. یہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ عنہ نے اپنے مکتوبات شریف میں آخری مکتوب میں لکھا ہے کہ پوری امت میں جس کو ولایت ملے گی اس کے قاسم ہے مولا علی. اور مولا علی سے یہ منصب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو عطا کیا گیا، ان سے یہ منصب حضرت امام زین العابدین کو عطا کیا گیا، اور پھر سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاسم ولایت بنایا گیا. اب قیامت تک جتنے بھی ولی ہوں گے وہ ولایت پر مہر جب تک غوث اعظم کی نہیں ہوگی اس کی ولایت تسلیم نہیں کی جائے گی. ہر ولی کی ولایت کی تصدیق میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. تو اب یہ بات سمجھ لی کہ قاسم ولایت حضرت علی ہیں. اور یہ بات پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پورے 1.25 لاکھ نبیوں میں میرے آقا سردار ہیں تمام نبیوں کے، اور قیامت تک صحابہ و اہل بیت کے بعد جتنے بھی ولی ہوں گے ان کے سردار سرکار غوث العظم رضی اللہ عنہ. اور اگلی بات یہ سمجھیں کہ نبوت کا دروازہ حضور پہ بند ہو گیا. حضور آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. نبوت کا دروازہ حضور پہ بند ہو گیا، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. لیکن ولایت حضور کی امت میں ہر دور میں رہی، قیامت تک ولی ہوتے رہیں گے. ایک سوال آیا تھا کہ نبوت کا دروازہ تو حضور پہ بند ہو گیا، ولایت کا دروازہ کب بند ہوگا؟ تو ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ آخری ولی ہوں گے، ان پر ولایت کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد پھر کسی کو ولایت نہیں دی جائے گی. وہ آخری ولی وہ ہوں گے. میرے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ولی کی ولایت، اس کی توثیق حضرت غوث العظم فرماتے ہیں. آپ ممبر پہ جب خطاب فرما رہے تھے تو فرمایا قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ. میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے. میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر. قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ. حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ خراسان کی وادی میں ایک غار میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، چلہ کشی کر رہے تھے. تو یہ آواز جب غوث اعظم نے ممبر پہ واز فرماتے ہوئے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے. پوری روئے زمین پر جہاں جہاں کوئی اللہ کا ولی تھا اللہ کریم نے غوث اعظم کی آواز وہاں تک پہنچائی، اور خواجہ غریب نواز نے اپنی گردن غار کے اندر جھکا دی اور فرمایا صدقت یا عبد القادر. آپ نے سچ فرمایا، آپ کا قدم صرف ہماری گردنوں پر نہیں ہمارے ساروں آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے. صحابہ اور اہل بیت کے بعد قیامت تک جتنے بھی ولی ہوئے ہوں گے ان سب پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قدم ہے. اب ذرا غور سے سن لیجئے کہ آپ کی ولادت 470 ہجری میں رمضان شریف کے مہینے میں ہوئی، اور رمضان شریف کے مادرزاد ولی تھے غوث العظم رضی اللہ عنہ.
رمضان شریف کے اوقات میں میلاد ہوا، ولادت ہوئی، اور جو روزے کے اوقات ہیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، آپ روزے کے اوقات میں والدہ ماجدہ کو دودھ نہیں پیتے تھے، اور جب اسی مہینے کے آخر پہ لوگوں میں چاند کے معاملے میں اختلاف ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ آج عید الفطر ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں آج 30واں روزہ ہے، تو حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ کے جو محلے کے لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی بحث مت کرو، ہمارے محلے میں سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کے اوقات میں والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتے، جا کے معلوم کر لو، اگر تو انہوں نے دودھ پی لیا ہے تو پھر آج عید الفطر ہے، اور اگر دودھ نہیں پیا تو آج 30واں روزہ ہے۔ چاند کے ہونے نہ ہونے کا حضرت غوث العظم کے دودھ پینے نہ پینے پر فیصلہ کیا گیا۔ مادرزاد ولی تھے غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے دن جب مکتب میں پڑھنے کے لیے گیا، والدہ ماجدہ نے کسی مسجد میں قرآن شریف پڑھنے کے لیے داخل کروایا، جب آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو پوری مسجد پڑھنے والے بچوں سے بھری ہوئی تھی، ایک آدمی کی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، پوری مسجد بھری ہوئی تھی طلباء کے ساتھ، اور بچے قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا کہ جیسی ہی کوئی جگہ بنتی ہے تو میں بیٹھ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں ابھی کھڑا ہوا ہی تھا کہ غیب سے میرے کانوں میں آواز آئی اور میں نے خود سنا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے پڑھنے والے بچوں راستہ دے دو، زمانے کا غوث اعظم آ رہا ہے۔ اور جیسے ہی وہ آواز غیبی آواز آئی، ندا آئی، تو کیا ہوا کہ لوگوں نے راستہ دینا شروع کر دیا، بچوں نے راستہ دیا اور وہ اپنے استاذ کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ یہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ جیسے بچے گلی میں کھیلتے ہیں نا، چھوٹے بچے گلی میں نکل جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، فرماتے ہیں گلی میں بچے کھیل رہے تھے تو میں نے گھر کی کھڑکی سے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی جاؤں اور بچوں کے ساتھ کھیلوں۔ میں نے ابھی ارادہ کیا ہی تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر، آپ کو بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، آپ کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ فرماتے ہیں میں نے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے شوق آیا، بیل چلانے، یہ فصل میں ہل چلا رہا تھا بیل کے ذریعے ایک آدمی، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ہل چلاؤں، اور بیل جو ہے وہ جوتا ہوا تھا۔ اب جب چلانے لگے تو پھر ارادہ کیا اور بالکل تیار تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر، آپ کو اس کھیتی کی آبیاری کے لیے نہیں بنایا گیا، آپ تو ایمان کی کھیتیوں کی آبیاری کریں گے۔ اور ابتدائی تعلیم پھر آپ نے گیلان میں ہی حاصل کی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ والد ماجد کی طرف سے سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ تک جا کے پہنچتا ہے، اور والدہ ماجدہ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے آپ کی تذکرے کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نجیب الطرفین تھے۔ دو نسبتیں بڑی عظیم تھیں کہ والد ماجد کی طرف سے امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہیں، اور اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے سیدنا امام حسین پاک کی اولاد سے ہیں، یعنی حسنی حسینی سادات سے تعلق ہے آپ کا، نجیب الطرفین۔ اور آپ کے والد ماجد کا نام ہے ابو صالح۔ ابو صالح کا معنی ہے نیکیوں کا باپ۔ والدہ ماجدہ کا نام ہے ام الخیر فاطمہ۔ ام الخیر کا معنی ہے نیکیوں کی ماں۔ پورے گھرانے کا ماحول ہی نیکیوں کا ماحول تھا۔ پھر مادرزاد ولی حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ،
آپ بچپن میں تھے کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا. 18 سال کی عمر تک آپ گیلان میں ہی رہے. 470 ہجری میں چونکہ آپ کی ولادت ہے اور 488 ہجری میں آپ نے ارادہ کیا کہ ابتدائی تعلیم میری مکمل ہو گئی ہے، اب اعلیٰ تعلیم کے لیے اس وقت علم و عرفان کا مرکز عراق کا مشہور شہر بغداد تھا، جو آج بھی عراق کا کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے. وہاں بڑے بڑے نامی گرامی علماء اور مشائخ رہتے تھے جو بڑے علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے. تو حضرت غوث اعظم نے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں، تو مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں وہاں علم دین حاصل کروں. تو آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ آپ 2 بھائی ہو، میرے غوث الاعظم کے 1 بھائی اور تھے، آپ کا نام ہے عبد القادر. آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ آپ کے والد جب فوت ہوئے تھے تو جو پیسے چھوڑ گئے تھے وہ 80 دینار تھے. 80 دینار، 40 دینار تمہارے بھائی کے حصے کے ہیں اور 40 دینار تمہارے ہیں. تم علم دین پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن میں یقین سے کہتی ہوں کہ یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے، اس کے بعد آپ کی میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی. لیکن میں تمہیں علم دین کے لیے وقف کرتی ہوں، جاؤ بغداد میں جا کر علوم و فنون مشائخ اور علماء اور اساتذہ سے حاصل کرو، لیکن یہ خرچہ پانی کے لیے 40 دینار ہیں، یہ تمہاری گدڑی کے اندر میں اندر کی طرف سی دیتی ہوں تاکہ کوئی نکال نہ لے. اور بحفاظت تم عراق جب پہنچ جاؤ بغداد میں تو وہاں جا کر کے یہ دھاگے نکال کر کے پیسے نکال لینا اور اپنی تعلیم پہ جو اخراجات ہوں وہ ادا کر لینا. 18 سال کی عمر تھی غوث الاعظم رضی اللہ عنہ جب والدہ صاحبہ کا قدم چوم کر قدمین کو بوسہ دیا اور روانہ ہونے لگے. والدہ آبدیدہ ہو گئی، فرمایا بیٹا اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی. یہ آخری ملاقات تھی. کیسی ہستیاں تھیں دیکھیے کہ ماں نے بھی علم دین کے لیے، اور اس وقت والدہ صاحبہ کی عمر 60 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ 18 سال غوث الاعظم کی عمر، والدہ صاحبہ کی عمر 60 سال. بیٹے کو رخصت کر دیا کہ جائیے علم دین کے لیے آپ کو وقف کیا ہے. غوث الاعظم رضی اللہ عنہ جب بغداد شریف جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے تو راستے میں ڈاکو پڑ گئے اور پورے قافلے کو لوٹ لیا. کیونکہ آپ قافلے چلتے تھے اس زمانے میں، قافلے کے ساتھ لوگ سفر کرتے تھے. اس وقت جانوروں پہ سفر ہوتا تھا، اونٹنیوں پہ، اونٹوں پہ. تو راستے میں جب ڈاکوؤں نے سب کو لوٹ لیا تو جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے پوچھا کہ سب سے مال لے لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سب سے مال لے لیا. ایک نوجوان ہے، نو عمر ہے، اس سے ہم نے کوئی پوچھا نہیں، نہ کوئی مال لیا ہے. انہوں نے کہا جاؤ اس سے بھی جو کچھ ہے مال شال لے لو اس سے. وہ آئے، انہوں نے تلاشی دی تو پیسے تو کوئی نکلے نہیں. آخر میں ایک ڈاکو نے پوچھا حضرت سیدنا غوث الاعظم سے کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں. 40 دینار ہیں. انہوں نے کہا کہ لاؤ دو، کہاں ہیں 40 دینار؟ حضرت غوث الاعظم نے جو گدڑی پہنی ہوئی تھی ایسے اٹھا کر کے اشارہ کیا، یہ اس کے اندر سیے ہوئے ہیں 40 دینار. وہ ڈاکو جو تھا وہ بڑا حیران ہوا، وہ پکڑ کے سردار کے پاس لے گیا کہ یہ بچہ جو ہے چھپے ہوئے پیسے جو ہمیں علم نہ ہونا تھا لیکن خود ظاہر کر رہا ہے کہ اندر ہیں 40 دینار. اس سے پوچھا جائے کہ یہ چھپانا چاہتا تو چھپا سکتا تھا، پیسے بچا سکتا تھا اپنے، لیکن کس چیز نے اسے مجبور کیا کہ یہ خود بتا رہا ہے کہ اندر سے یہ ہوئے ہیں 40 دینار؟ غوث الاعظم کی عمر صرف 18 سال تھی اور جھوٹ بولنا کبھی سیکھا نہیں تھا. آپ نے سچ سچ بتا دیا کہ میری والدہ ماجدہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے جب مجھے رخصت کیا تو ایک ہی نصیحت مجھے کی تھی، یہ نہیں کہ جانا اور میرے لیے بھی خرچہ پانی بھیجنا وہاں سے، کوئی وصیت ایسی. ایک ہی وصیت کی تھی کہ بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا، زندگی بھر سچ بولنا، کڑا وقت آ جائے تو سچ کا دامن نہیں چھوڑنا.
فرمایا میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، اماں جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں سچ بولوں گا، سچ کہوں گا۔ اب وہ سچ کا وعدہ جو ماں سے کیا تھا اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں بتا دوں کہ اندر 40 دینار سیے ہوئے ہیں۔ وہ جب دھاگے کھولے گئے تو اندر سے 40 دینار برآمد ہو گئے۔ وہ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا، اور جب اسے ہوش آیا تو غوث اعظم کے قدموں میں گر پڑا۔ عمر 18 سال ہے ابھی غوث اعظم۔ وہ کہتا ہے کہ نوجوان، نو عمر، تو نے ماں سے وعدے کیے ہوئے کی لاج رکھی۔ ہم کتنے ظالم ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں کہ رب سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو وہ توبہ کر گیا، غوث اعظم کے قدمین پہ گرا اور توبہ کی آپ کے ہاتھوں پہ، اور میرے غوث العظم نے اس کے قلب پہ نگاہ ڈال کر اس کو بھی مرتبہ ولایت عطا کر دیا۔ وہ جتنے بھی وہ توبہ کرنے والے تھے، وہ ڈاکو دوسرے بھی اس کے ساتھی، سب توبہ کر گئے۔ ایک موقع پر غوث اعظم نے فرمایا کہ میرے ہاتھوں پر ہزاروں کی تعداد میں چوروں، ڈاکوؤں، چور اچکوں، بدکاروں نے میرے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں نے توبہ کی ہے۔ اور آپ کی جب واز ہوتا تھا تو 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، لوگ چیخیں مار مار کے واز کے دوران روتے تھے، اور بعض تو جنازے اٹھتے تھے واز کے دوران۔ اس قدر پر تاثیر واز فرماتے تھے کہ جو ایک دفعہ آپ کی مجلس میں آ جاتا اس کی زندگی بدل دیتی تھی۔ اسی لیے تمام تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو انعام عطا کیا تھا، لوگوں کی اصلاح اور دین کی دعوت و تبلیغ کا بلند درجہ آپ کو عطا کیا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کی محفل میں کوئی آیا ہو اور خالی چلا گیا ہو۔ غوث العظم نے زندگیاں بدلی لوگوں کی، انقلاب لوگوں کی طبیعتوں میں آ گیا اور مزاج میں انقلاب آ گیا۔ اور خود فرماتے ہیں اپنے ایک واعظ میں کہ ہزاروں کی تعداد میں بے نماز نمازی بنے، بدکار جو ہیں وہ نیکوکار بن گئے، اور گمراہی کے راستے سے ہٹ کر ہدایت کے راستے پہ آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے واعظ و نصیحت کا سلسلہ جو ہے اس لیے شروع کیا کہ لوگوں کی اصلاح ہو، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اب جلسوں کا جو معیار ہے اور محفلوں کا وہ ٹرینڈ ہی بدل گیا ہے۔ اصلاح کی اگر بات کریں تو کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں تقریر دا کوئی مزہ نہیں آیا، کچھ ایسا نہیں آئی۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقائد اور اعمال دونوں پہلوؤں پر گفتگو فرماتے تھے، اور آپ کی سیرت کی کتابیں نکالیے، کم و بیش 400 افراد کاغذ قلم لے کر ان کی تقریر لکھا کرتے تھے۔ اور لکھنے والے کون ہوتے تھے؟ اپنے وقت کے چوٹی کے علماء ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء چوٹی کے۔ قلائد الجواہر میں لکھا ہے کہ 400 کم و بیش، اس سے کم یا زیادہ لوگ کاغذ قلم لے کر آپ کا باز لکھا کرتے تھے۔ اور ہر دور میں علماء کا حسد ہوا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ عنہ نے کشف المعجوب شریف میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ حسد جو پایا جاتا ہے وہ علماء کے طبقے میں پایا جاتا ہے۔ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب میں کہ کسی کی عزت راس نہیں آتی، کسی کے علم کو دیکھ کر کے لوگ جلتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا کہ غوث اعظم کی مجلس میں بغداد کے بڑے بڑے نامی گرامی علماء آئے۔ ایک مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے علم میں اضافے کے لیے، ایک مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے اگلے کا امتحان لینے کے لیے۔ وہ آئے تھے کہ غوث العظم رضی اللہ عنہ کو پریشان کرنے کے لیے کہ ہم نے مسئلے پوچھنے ہیں غوث پاک کی خدمت۔ آپ قلائد الجواہر میں لکھا ہے آپ سب کی نیت جان گئے، کیونکہ اللہ کا ولی جو ہے وہ نگاہ پہ دل پہ رکھتا ہے۔ اور غوث العظم نے خود فرمایا کہ میں اپنے مریدوں کی دل کی کیفیت پہ آگاہ ہو جاتا ہوں، لیکن جب وہ قسمیں کھا کھا کے مجھے بتاتے نہیں میں ایسا نہیں، میں ایسا نہیں، میں تو جانتا ہوں کہ ایسا ہے۔
فرماتے ہیں میں ان کی قسموں پہ وقتی طور پہ یقین کر کے خاموش ہو جاتا ہوں کیونکہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن میں پردہ پوشی کرتا ہوں۔ وہ سب آئے تھے پریشان کرنے کے لیے، تو غوث اعظم کے سینے سے نور کی ایک تجلی نکلی، نور کی ایک تجلی نکلی۔ وہ جتنے مولوی آئے تھے علماء، سب کے سینے میں جتنا علم تھا سارے کا سارا سلب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کرو سوال، پوچھو کوئی۔ اب وہ ذہن سے سارا علم ہی نکل گیا۔ اور پھر آپ نے ان پہ شفقت فرمائی، وہ آپ نے توجہ فرمائی نا، وہ سب پریشان ہو گئے کہ ہم تو جو پڑھا تھا ہم نے سب کچھ سلب ہو گیا، ہمارا علم ہی ختم ہو گیا۔ پھر غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے ان پہ ایک ایک کر کے سب پہ جب توجہ ڈالی تو ان کا علم واپس آ گیا، سب کا علم انہوں نے کہا جی معافی دے دیجیے، سوال ہمارے ختم، ہم تو جیلس ہو گئے تھے آپ کا علم دیکھ کے، آپ کی عزت و شہرت دیکھ کے جل بھن گئے تھے، ہم نے سوچا کہ سوال کرتے ہیں کچھ پریشان کرتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے ولی جو ہیں وہ بڑے کریم ہوتے ہیں، وہ گالیاں بھی دے تو دعائیں دیتے ہیں اور کسی سے کوئی مواخذہ نہیں کرتے۔ یہی غوث الاعظم کی تعلیم تھی، سب کو معاف کر دیا۔ پھر اور بڑے بڑے علماء نے پھر غوث اعظم سے استفادہ کیا۔ جب آپ شہر بغداد میں پہنچے علم حاصل کرنے کی، 18 سال کی عمر مبارک، اور 18 سال کی عمر سے لے کر 51 برس کی عمر تک، 51 برس عمر پائی غوث الاعظم رضی اللہ عنہ۔ 470 ہجری میں ولادت ہے، 561 ہجری میں وصال ہے، 91 سال عمر بنتی ہے پوری آپ کی۔ 18 سال میں عمر میں بغداد شریف آئے تھے۔ پھر آپ نے اللہ کی مخلوق کے لیے دین کا مرکز شہر بغداد کو بنایا اور مستقل وہاں سکونت اور رہائش اختیار فرما لی، اور باقی ساری عمر پھر حضرت غوث الاعظم شہر بغداد میں رہے، واپس پھر اپنے وطن تشریف نہیں لے گئے، کیونکہ یہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، علاقے سپرد کیے جاتے ہیں اولیاء اللہ کے۔ یہ عام لوگوں کے سمجھنے والی بات نہیں، یہ جو اس محکمے سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ کے جہاں جہاں مزارات ہیں بھی صاحب ڈیوٹی ہیں، ان کے علاقے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی مخلوق کی اصلاح کے لیے ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ کسی کو صاحب ڈیوٹی بنا دیتا ہے۔ اور حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیسے ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ پورے ضلع کا انچارج ہوتا ہے، یہ اللہ کے ولی جہاں جہاں اللہ انہیں بٹھا دیتا ہے پورے علاقے کے روحانی بادشاہ ہوتے ہیں، یہ پورے علاقے کے روحانی بادشاہ ہوتے ہیں۔ میں نے اولیاء اللہ کا تذکرہ پڑھا جب، تو حضرت سیدنا ابو الخیر نولک ہزاری رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اشتیاق تھا کہ میں آپ کے حالات پڑھوں، تو ایک کتاب میں نے پڑھا کہ یہ ساندل بار کا جتنا بھی یہ پورا علاقہ ہے یہ سارے کا سارا روحانی اعتبار سے سیدنا ابو الخیر نولک ہزاری کے زیر نگیں ہے۔ پورے ساندل باغ کے آپ روحانی تاجدار ہیں اور تاجدار ولایت ہیں سیدنا ابو الخیر، کوئی معمولی ہستی نہیں آپ۔ اور یہ بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ یہ سلسلہ قادریہ ہے سیدنا ابو الخیر نولک ہزاری رحمۃ اللہ۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو مبارک سلسلہ قادریہ ہے، اور آپ قادریہ سلسلے کے روحانی پیشوا تھے اور صاحب کرامت ولی تھے حضرت غوث اعظم۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واعظ فرماتے تھے، میں نے عرض کیا کہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ پہلا جو واعظ فرمایا اس کی کیفیت خود بیان کرتے ہیں کہ میں ممبر پہ بیٹھا تھا بیان کرنے کے لیے، میں تو عربی نہیں تھا، عجمی، ایران کے رہنے والے تھے نا، تبرستان کے، تو فرمایا کہ میں تو اجمی ہوں، عربی تو ہوں نہیں، فصیح اللسان میں نہیں، تو واعظ کیسے کروں گا؟ ممبر پہ بیٹھے تو چپ ہو کے بیٹھ کے بولتے نہیں ہیں۔ میرے آقا کریم تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا بیٹا عبد القادر کچھ بولتے نہیں ہو، واعظ کرو۔ عرض کی آقا میں تو اجمی ہوں، تو عربی بیٹھے ہوئے ہیں سننے والے، تو میں عجمی جو ہے وہ عربیوں کے سامنے کیا بیان کرے گا؟ میرے آقا کریم نے 7 مرتبہ
اپنا لعاب دہن مبارک غوث اعظم کے منہ میں ڈالا، 7 مرتبہ لعاب دہن چٹایا، حضرت غوث الاعظم کو رضی، فرمایا لو بیٹا عبد القادر اب بیان کرو۔ یہ حسنی حسینی سید ہے نا، نجیب الطرف ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ غوث اعظم حضور کے لاڈلے بیٹے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے شعر میں پوری حکمت اعلیٰ حضرت نے سمجھا دی کہ غوث پاک نبی پاک کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں 11ویں والا 12ویں والے سے ملاتا ہے، 12ویں والا ایک سے ملاتا ہے۔ آپ 11 بڑے پیر صاحب کی بڑی 11ویں شریف ہے، یہ بڑی 11ویں کی آج محفل ہے، خاص رات ہے، آپ خوش قسمت ہو جو آئے ہو یہاں۔ اور یہ حدیث میں اکثر سناتا رہتا ہوں، یہ یاد کر لیں تو اچھا ہی ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ میں نے پہلے ابتدا میں عرض کیا ہے، کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں، کہ جس طرح نبوت ایک منصب ہے، ولایت بھی ایک منصب ہے۔ یہ جاہل لوگ اور نالائق لوگ ناہنجار لوگوں کو منع کرتے ہیں ولیوں کے پاس جانے سے، یہ درباروں پہ کیوں جاتے ہو، چیختے چلاتے ہیں مگر ان کا بنتا کچھ نہیں ہے۔ جتنا چیختے چلاتے ہیں، بم دھماکے بھی کیے داتا صاحب، لیکن تانتا اسی طرح بندھا ہوا ہے۔ اب بابا فرید صاحب دیکھ لیجئے محرم میں جا کے، سلطان باہو پہ جائیے آپ محرم شریف میں، سفر میں داتا صاحب کے عرس پہ جائیے، یہ خلق خدا جو ہے جتنا روکتے ہیں اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ وعدہ اللہ کا پورا ہونا ہے نا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، احمد رضا نے صحیح ترجمہ کیا کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں، تم فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارے چرچے کروں گا۔ جتنا چاہتے ہیں چرچا کم ہو ولیوں کا، اتنا چرچا زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ بس یہ بات ذہن میں بٹھا لو، جس طرح نبوت ایک منصب ہے اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے۔ ہر امت میں ولی ہوئے، قرآن مجید میں پہلی امتوں کے ولیوں کے تذکرے قرآن میں موجود ہیں، پہلی امتوں کے ولیوں کے واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ اسی طرح میرے آقا کریم اگر خرق عادت نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ کہتے ہیں، خرق عادت ولی سے ظاہر ہو تو کرامت کہتے ہیں۔ کرامتیں بھی برحق ہیں اور معجزات بھی برحق ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا تذکرہ قرآن میں ہے، آپ نے فرمایا میرے درباریو ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اس کے آنے سے پہلے لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ دربار لگا ہوا ہے پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، فرماتے ہیں ایکم یاتینی بعرشہا، اے میرے درباریو ملکہ سوا آ گئی ہے، کون ہے جو اس کا تخت لے آئے اس کے آنے سے پہلے پہلے؟ قال عفریت من الجن، ایک بگڑا ہوا جن کھڑا ہوا، طاقتور جن، اس نے کھڑا ہوا اور کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ کچہری کا وقت ختم ہوگا تو میں تخت لے آؤں گا۔ فرمایا وہ تو بائی پاس پہ آ گئی ہے، تو وہ تو سر پہ آ گئی، اس کے آنے سے پہلے چاہیے تخت، کون ہے جو لے آئے؟ جو نالائق یہ کہتے ہیں کہ کیوں ولیوں کے پیچھے بھاگتے ہو، کیوں ان کی کرامتیں مانتے ہو، کوئی نے بابا کہہ کے لوگوں سے نفرت دلاتے ہیں خبیث لوگ۔ ذرا غور کیجئے، قرآن ہے، قصہ کہانی نہیں ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے جی کہ آدمی بدبخت یہ کہے جی حدیث ضعیف ہے، یہ تو قرآن ہے بیٹا، سنیے قرآن۔ طاقتور جن کہتا ہے کہ میں عدالت کا وقت ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، کچہری برخاست ہونے سے پہلے،
فرماتے ہیں یہ تو تاخیر ہے، مجھے جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک انسان اور بندہ کھڑا ہوا اور اس کی تعریف قرآن کر رہا ہے، عنده علم من الکتاب، جاہل نہیں تھا، کیونکہ جاہل ولی نہیں ہوتا۔ ہم کسی جعلی پیر کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو ان پیروں کے ماننے والے ہیں۔ امام ڈرتا ہے بیچارے مسجد سے کمیٹی نہ نکال دے، ہاں مولوی صاحب ڈرتے ہیں، خطیب صاحب ڈرتے ہیں، یہ نہ میٹنگ بلا لینی، نہ آخنا چھٹی کراؤ یار، یہ داڑھی مون نو پہلی صف نہیں کھلون دینا مولوی، کڈو انہوں مسیتی، آ جاؤ آج کرایہ میں دیتا ہوں آنے جانے کا، شرک پور شریف جاؤ، میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو انہوں نے خود مسجد بنائی تھی، اس مسجد میں آج بھی پہلی صف میں نہ داڑھی منڈا کھڑا ہو سکتا ہے نہ داڑھی کترا کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ منہ لپیٹ کے آ گیا، میں پہلی صفحے پڑھنی، میاں صاحب دی مسجد ہے، وہ خادم کی ڈیوٹی ہوتی ہے، انہوں نے کہا چادر لائے نا، جنیا ذرا چادر لا ہم تو، انہوں نے کہا چل پیچھے، پہلی صفحے بہن آئی تو پوری داڑھی رکھ کے آ۔ یہ آج بھی ہم تو، ہمارے پیر تو وہ ہیں، داڑھی صاف ہے، بوٹی کو رگڑے لگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ نماز تو اگے نکل گئے ہیں، بڑے بڑے پیر صاحب ہیں، یہ پہنچ گئے ہیں۔ جاہل ولی نہیں ہوتا۔ سلطان باہو سے پوچھ لیں، سلطان العارفین کے نعرے بہت لگاتے ہو، پڑھتے بھی ہو، پر عمل نہیں کرتے۔ سلطان صاحب پتہ ہے کیا فرماتے ہیں، باجو علم جو کرے فقیری، باجو علم جو کرے کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم قرآن کہہ رہے ہیں، قال الذی عنده علم من الکتاب، یہاں قرآن پڑھنا نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں یہ پیر صاحب ہیں جی ہمارے، ہم ان پیروں سے برات کا اظہار کرتے ہیں، کوئی ہمارے پیر شیر نہیں، ہمارے پیر تو وہ ہیں 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ہمارے پیر وہ ہیں 12 سال عشاء پڑھ کے قرآن کی تلاوت شروع کی، تہجد تک پورا قرآن پڑھ لیا تھا۔ وہ تو 5 وقت مسجد میں نظر آتے ہیں، اور ہماری قوم اتنی جاہل ہے، ہم ان سے برائت کا اظہار کرتے، کوئی ہمارے مسلک سے انہیں نتھی مت کرو، وہ کہتے ہیں جی مولوی دی 5 ویلے ساڑی ہر ویلے، کہ ساڑھے پیر صاحب جی نماز تو اگے نکل گئے، یہ معرفت دی گل ہے جی، تیرے پیر نو پتہ لگ گیا معرفت دا، تے وہ ہستی پاک جنہ تو دین چلیا انہوں نے نہیں پتہ لگا معرفت، کیسی بدبختی ہے۔ جو محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے واقعات پڑھیں، داڑھی کترانے والا منڈانے والا ان کی محفل میں نعت شریف نہیں پڑھ سکتا تھا، اجازت نہیں تھی۔ میں بھی اگلے دن ایک جلسے میں تقریر کرنے گیا تو وہ مولوی صاحب بڑی، میں کہا پتہ نہیں تسی کہ میں کمیٹی کونوں بچے ہو، میں نے آخر لگا جی کہ کوئی نہیں، ایک در بند 100 در کھلا، کڈن کے کمیٹی والے میں اور مسیتے ٹر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا میں اپنی مسیتی نہ داڑھی کترن والے نماز پڑھن دے، نعت پڑھن دینا تے نہ داڑھی موڑان والے، میں نہ جا پہلے داڑھی رکھ کے آ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا ہے، جتنا عمل بڑھے گا اتنی برکتیں زیادہ ہوں گی۔ وہ بے عملی نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، حقوق و لباد کا ہمیں خیال نہیں ہے جی، نہ فرائض کی پابندی ہے، وہ نہیں جی اسی تے دل دی نماز، ساڑھے پیر صاحب مدینہ شریف نماز پڑھ دیں جا کے، اتنے نہیں پڑھ دے مدینہ شریف، میں کہا کھانا بھی مدینہ شریف کھانا اتنے توڑے گھر کھا رہے ہیں۔ یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ جہالت۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ جاہل نہ تھا، وہ عالم تھا، اور اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کتاب کون سی؟ زبور۔ کس کتاب کا عالم تھا؟ وہ ساری کتاب کا عالم نہیں، من تبیزی ہے گرامر کے لحاظ سے، ساری کتاب کا علم نہ تھا، کتاب میں سے کوئی تھوڑا بہت علم جانتا تھا۔ اب اس کی طاقت دیکھے، میں آخیا جی ساری کتاب دا علم ہوں پتہ نہیں کی پارٹ آندا ہوگا۔
قال الذی عندہ علم من الکتاب، ساری کتاب کا علم نہ تھا، تھوڑا سا علم تھا. وہ کھڑا ہوا اور حضرت سلیمان سے عرض کرتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس نے کہا دیر کاہے کی، دیر کاہے کی، کس بات کی دیر؟ آپ پلک جھپکے تک سامنے پڑا ہوگا. قال الذی قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. کہ جی میں تخت لے کے آتا ہوں، پلک جھپکے تو صحیح. یہ قرآن ہے، حدیث بھی نہیں کہ کوئی بے وقوف کہے جی راوی ضعیف ہے، جی حدیث ضعیف ہے. یہ قرآن ہے میرا بھائی. قرآن مجید فرماتا ہے فلما رآہ مستقرا عندہ، پلک جھپک کے حضرت سلیمان نے دیکھا تو تخت سامنے موجود تھا. تخت سامنے موجود تھا. وہاں سے غیر حاضر بھی نہیں ہوا، غائب بھی نہیں ہوا. یہ سلیمانی ولی کی طاقت کا یہ علم ہے. جو محمدی ولی ہے اس کی طاقت کا اندازہ کون لے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. پھر 1 نمبر اور 2 نمبر میں فرق ہے. 2 نمبر آندہ ویکھیا جے میرے توید دا کمال، اے میں توید میرے دا کمال ہے سارا. اور 1 نمبر کیا کہتا ہے؟ وہ تخت لے کے آیا نا، کہا ھذا من فضل ربی، یہ جو کچھ بھی کمال ہے میرے پروردگار کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی. وہ پھر اپنی طرف نہیں نسبت کرتا، کہتا ہے اللہ کا کرم ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام کی نظر رحمت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح نبوت ایک منصب ہے یارو، ولایت بھی ایک منصب ہے. کتنی تمہید باندھی ہے میں نے آپ کو حدیث سمجھانے کے لیے. اب بھی آپ نہ سمجھیں تو پھر میرا فرض ہے سمجھانا. طبرانی اور بیہقی کی حدیث ہے، ذرا غور سے سنیں. کس سے کہانی نہ سنو، قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل سنو یار. عملی زندگی بہتر بناؤ. بے عملی نے ہمیں تباہ کر دیا ہے. تو عملی زندگی جو ہے اس کو بہتر بنانا ہے. حدیث سنیں ذرا. میں نے عرض کیا ہے کہ جتنا وقت آپ کا آج کی محفل میں گزرے گا اس کا فائدہ کیا ہے ذرا دیکھیے. جس طرح نبوت ایک منصب ہے، ولایت بھی ایک منصب ہے. نبوت کے عہدے پہ جو فائز کیا جائے وہ نبی ہے، ولایت کے عہدے پہ جو فائز کیا جائے وہ ولی ہے. قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان میں بھی افضل و اعلیٰ ہیں اور تقوی میں بھی اعلیٰ ہیں. لو سنو ولی کی نشانی. آپ پہچان پیدا کرو. غلطی کھا جاتے ہیں لوگ ولی کو پہچاننے میں. قرآن نے پہچان بتائی ہے. دیکھیے قرآن کی پہچان سنیے. قرآن کہتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو صرف وہ ہیں جو متقی ہیں. جو متقی ہیں وہ اللہ کے تقوی پرہیزگاری جن میں نظر آئے وہ اللہ کے ولی ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون. تو تقوی یہ خوبی ہے اولیاء اللہ کی. حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر کے ذکر کے لیے آج ہم شب عرس میں حاضر ہیں. حدیث میں سنانا چاہتا تھا کہ بیہقی اور طبرانی میں حدیث ہے ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارت. نبیوں کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، ولیوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. ولیوں کا ذکر گناہوں کا، تو جب ولیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں. نبیوں کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی عبادت لکھی جاتی ہے.
تو ہم تو کبھی میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، کبھی غوث پاک کی 11ویں کی محفلیں، ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الاخر دوسری بہار۔ پہلے میلاد کی بہاریں تھیں، اب غوث پاک کے عرس کی بہاریں 11ویں شریف۔ ساری بہاریں یا رسول اللہ کہنے والوں کے لیے۔ اور میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ، دو باتیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، کہ پوری امت میں غوث پاک کا مقام کیا ہے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سنندی رضی اللہ عنہ کے آپ فرماتے ہیں تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر معلق ہے، ایک تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر معلق جو ہے وہ دعا سے بدل جاتی ہے، صدقہ اور خیرات سے بدل جاتی ہے، ماں باپ کی دعا سے بدل گئی، بزرگوں کی دعا کرائی تو ان سے بدل گئی، تقدیر معلق۔ ایک ہے تقدیر مبرم یا قضائے مبرم، وہ نہیں بدلتی۔ یہ جو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اس تقدیر سے مراد تقدیر معلق ہے، وہ بدل جاتی ہے، دعا دے صدقہ خیرات۔ معلق جو ہے تو قضائے مبرم، تقدیر مبرم وہ نہیں بدلتی۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ آقا کریم کی ساری امت میں صرف ایک شخصیت ایسی ہے، عبد القادر جیلانی، اگر وہ قضائے مبرم کے بارے میں ہاتھ اٹھا کر رب سے التجا کریں تو عبد القادر کے ہاتھوں کو رب خالی نہیں لوٹاتا، ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اگر عبد القادر جیلانی غوث الثقلین اگر دعا کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ قضائے مبرم بھی بدل دیتا ہے، اور قیامت تک غوث ہوتے رہیں گے، لیکن غوث اعظم کوئی نہیں۔ پوری امت میں غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ۔ اور اللہ کریم نے آپ کو جو رفعت اور مقام عطا فرمایا، آپ ممبر پہ واز فرما رہے تھے حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہوتا تھا۔ بالکل پہلی صف میں آپ کے ایک مرید تھے، وہ بھی ولی کامل تھے، علی بن حیتی۔ غوث اعظم واز فرما رہے ہیں تو واز سنتے سنتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ یہ نفحات میں علامہ جامی نے لکھا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمن الحاوی میں لکھا ہے کہ غوث اعظم واز فرما رہے ہیں اور مرید علی بن حیتی سو گئے پہلی صف میں، آنکھ لگی۔ جیسے ہی ان کی آنکھ لگی وہ سو گئے نا، غوث پاک نے واز بند کر دیا، ممبر سے نیچے اتر کر مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ لوگ سر چک کے ویکھن پہ گل کی ہوئی ہے، بیان بند ہو گیا، چلدیاں چلدیاں غوث پاک ممبر تو تھلے آ گئے، ہاتھ بن کے کھلوتے ہیں مرید دے سامنے۔ مرید پیر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو پیر مرید کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، لوکاں کیا پتہ نہیں کی ہوا ہے۔ وہ جب تک سوئے رہے غوث اعظم نے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور گردن جھکی ہوئی ہے۔ علی بن حیتی کی جیسی آنکھ کھلی نا، انہوں نے دیکھا کہ میرا شیخ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، تو ایک دم علی بن حیتی گھبرا گئے۔ اب پنجابی اس کے اندر ترا نکل گیا، گھبرائے نا جب، تو میرے غوث پاک نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدہ نہ گھبرا، اللہ ربی، میرے رب دی بڑی عنایات نے، تو گھبرا گئے؟ گھبرانا، مینوں سچی سچی دسی خواب وچ کی ویکھدا سی۔ مرید حیران ہے۔ اب اندازہ فرمائے وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، غوث اعظم حالت بیداری میں دیکھ رہے ہیں کہ میرے مرید کے خواب میں آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہے۔ حضور کی تشریف آوری، فرمایا سچی دس کی ویکھدا سے، سچ سچ بتانا۔
علی بن ایتی کہتے ہیں میں مدینے والے آقا کی زیارت کر رہا تھا، لجپال آقا نے کرم فرمایا، میرے خواب میں آقا کریم کی جلوہ گری ہو گئی اور میں خواب میں دیدار مصطفیٰ کے مزے لے رہا تھا۔ آقا کریم کے دیدار کی کیفیت سے شاد کام ہو رہا تھا۔ مرید اتنی بات بتا کے چپ ہو گیا نا، غوث پاک نے فرمایا اگلی گل بھی دسنا، تینوں نبی پاک نے فرمایا کہ علی بن ایتی کہتے ہیں سرکار نے فرمایا علی عبد القادر دا بوا نہ چھڑی۔ یہ حضور کی امت میں غوث اعظم کا یہ مقام، وہ خواب میں زیارت کر رہے ہیں، میرے غوث پاک جاگتے ہوئے حالت بیداری میں دیکھ رہے ہیں کہ میرے مرید کے خواب میں رحمت کائنات کی جلوہ گری ہے۔ اور حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے 500 سال بعد 500 سال بعد اپنے اور مخالف سب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ غوث اعظم نے ایک روحانی انقلاب برپا کر دیا تھا، ہر طرف نیکیوں کی موسم بہار کی کیفیت آ گئی، ہر طرف نیکیوں کے، جدھر دیکھو نیکیوں کا ماحول، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، قرآن پڑھے جا رہے ہیں، سروں پہ امامے سجے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت جاری ہے، دین کی محبت، دین کی رغبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی۔ اور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انقلاب برپا کیا۔ 11 ربیع الاخر آپ کا یوم وصال ہے، اور اس دن ہی بڑی 11ویں شریف پوری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ ہمارے عزیز جناب محمد رمیز قادری اتاری اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے محفل سجائی، اور یہ خوش نصیبی ہے کہ رات وہ ملی جو غوث اعظم کے عرس کی رات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے محترم گرامی مرتبت محمد شفیق صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، جن کے ایصال ثواب کے لیے سب اہتمام کیا گیا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اب صاحب خانہ بانی محفل کی خواہش پر مختصر سا